أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ الله السماء ذات براج ولا ليل داج ولا بار ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم ناظرین، سامعین گرامی قدر، مجلس ایصال ثواب مرحومین کے لیے سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام مرحومین اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص جن کے ایصال ثواب، جن کی برسی کے لیے مجلس ہے، ان کے لیے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اور جن جن مرحومین کے لیے اس ایصال کا ذکر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس ایصال کو پہنچایا جائے گا، کس کے ذریعے پہنچایا جائے گا یہ آپ کو انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیے، پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا، اور اس انسان کو خلق فرمانے کے ساتھ ساتھ ہی کچھ تقاضا محبت الہیہ ہیں جو انسان کو پورے کرنے ہیں. اور زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، بالکل 20-25 منٹ کی گفتگو ہے. جو یہاں پر دیکھ رہا ہے وہ یقیناً میرے ساتھ ساتھ رہے کہ بالکل میں کہتا ہوں کہ
20-25 मिनट हम बात करेंगे कि परवरदिगार आलम ने इंसान को जो खल्क फरमाया तो इसको ऐसे ही तनहा दुनिया में नहीं भेज दिया, बल्कि इस इंसान को एक पैकर अक्ल बनाकर, एक पैकर इल्म बनाकर दुनिया में भेजना चाहता है। और अब इंसान से तकाज़ा कुदरत इलाहिया ये है, तकाज़ा परवरदिगार आलम ये है कि ए इंसान, मैंने तुझे दुनिया में जाहिल भेजा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि तू जाहिल ही पलट कर वापस आ जाए। मैंने तुझे दुनिया में बुज़दिल भेजा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि तू बुज़दिल ही पलट कर वापस आ जाए। मैंने तुझे दुनिया में बखील भेजा है, तो मैं नहीं चाहता, मसलन आप देखते रहते हैं, आपके मुशाहिदे की बातें हैं कि कोई बच्चा है, उसको अगर आप डराएंगे तो वो डर जाएगा। यकीनन जाहिर है कि अल्लाह ने इंसान को उसमें एक सिफत रखी है जो बुज़दिली की सिफत है, तो वो बच्चा डर जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी बच्चे को खौफज़दा करेंगे तो वो डरेगा। आप किसी बच्चे से उसकी कोई चीज़ मांगिएगा तो वो यकीनन बखील होगा और वो इसमें लालच दिखाएगा। लेकिन परवरदिगार ये कह रहा है कि जब हम तुम्हें दुनिया में भेज रहे हैं तो तुम्हारे अंदर ये सिफात मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब तुम हमारे पास पलटकर वापस आ रहे होगे तो तुम्हारे अंदर इनमें से एक सिफत भी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते ये हैं कि तुम हमारे पास आओ तो अब आलिम बनकर आओ, जाहिल बनकर ना आओ। हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास आओ तो तुम अब बुज़दिल बनकर ना आओ, बल्कि तुम हमारे पास शुजा बनकर आओ। हम चाहते हैं कि तुम हमारे पास आओ तो तुम बखील बनकर ना आओ, बल्कि तुम हमारे सामने सखी बनकर आओ। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने मुत्तकी बनकर आओ, तुम तकवा और परहेजगारी के साथ आओ। तो अब मैं कहूँ कि परवरदिगार आलम, तू इंसान से ये तकाज़े करता है, तकाज़े हैं तेरे, और तेरी मोहब्बत है कि तूने हमारे लिए इन तकाज़ों को पूरा करने के लिए कुछ रास्ते दिखाए हैं। कैसे रास्ते दिखाए हैं? मसलन देखिए, आजकल मोबाइल पे एक ऐप आ गई है, वो क्या है कि भाई एप्लीकेशन ये है कि आप मैप्स आप डाउनलोड कर लेते हैं और वो जो गूगल मैप है आपको तमाम तर रास्ता बता देता है। किस तरह से कि आपने कोई भी लोकेशन डाल दी, मसलन अगर मैं गुलिस्तान जौहर बैठा हुआ हूँ और मुझे गुलशन जाना है तो मैंने वहाँ की लोकेशन डाल दी और उस लोकेशन के जरिए मैं आराम से बआसानी उस रास्ता बताने वाली एप्लीकेशन के जरिए बआसानी वहाँ मंजिल तक पहुँच सकता हूँ। तो कितनी साफ सी बात है कि भाई ये इंसान को समझना चाहिए कि दुनिया के रास्ते बताने के लिए तो कोई रहनुमा मौजूद हो, लेकिन आखिरत का रास्ता बताने के लिए कोई रहनुमा मौजूद ना हो। तो कितनी हैरानकुन बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि इस दौर में कोई रहनुमा, कोई इमाम, कोई हादी मौजूद नहीं है। जिस तरह इस हर दौर में मौजूद रहा है, उसी तरह इस दौर में भी एक हादी और रहनुमा मौजूद है। अब आगे बढ़िए, मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई सूरह अस्र की। क्या कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, के कसम है वक्त की, कसम है अस्र की, किसी मखसूस वक्त की कसम परवरदिगार खा रहा है। देखिए, कुरान की सैर आसान भी है, कुरान की सैर मुश्किल भी है। कुरान की सैर आसान उनके लिए है कि जो कुरान उससे लेता है कि जिसको मालूम है कि कुरान किसके घर में नाजिल हुआ है और कुरान किसके सीने पर नाजिल हुआ है। जहां से कुरान लेना चाहिए, जहां से कुरान समझना चाहिए, वहीं से कुरान समझा जाए। दूसरी बात यह है कि कुरान की शहर मुश्किल उसके लिए है कि जो कुरान को खुद अपनी अक्ल नाक़िस से समझना शुरू कर देता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ना कि मैंने तुम्हें अक्ल नहीं दी है, मैंने तुम्हें अक्ल जरूर दी है, तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, लेकिन तुम्हारी अक्ल उस वक्त तक बरूएकार नहीं आएगी, उस वक्त तक तुम अपनी अक्ल को सही इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जब तक तुम उसके पास ना चले जाओ कि जो खुद अक्ल कामिल है। अब परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वल अस्र, देखिए जो अस्र है ना, अगर ये होता कि अस्र व अस्र तो इसका माना ये था कि किसी भी वक्त की कसम अल्लाह ने खा ली, यानी कि जो वक्त चल रहा है। लेकिन जब ये अलिफ और लाम लग जाता है, ये जो अल है ये बता रहा है कि कोई खास वक्त है कि जिसकी परवरदिगार आलम कसम खा रहा है कि ये इंसान घाटे में है। भाई मसलन एक लफ्ज है यौम, यौम मतलब कोई सा भी दिन, लेकिन जब अल यौम लग जाता है, जब अलिफ लाम लग गया और जब वो अल यौम हो गया तो इसका माना है कि कोई खास दिन है। तो अब अल यौम आपसे बेहतर कौन समझेगा? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। दुरूद पढ़िए मिलकर सब मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब परवरदिगार आलम ये कहना चाह रहा है कि देखो इंसान, वक्त अस्र की कसम है, किसी खास वक्त कि तुम घाटे में हो, तमाम इंसान घाटे में है, लेकिन किसी को इस्तिस्ना हासिल है। किसको इस्तिस्ना हासिल है? भाई इस्तिस्ना उसे हासिल है कि जो ये समझता है
جس کا ریاکشن ہماری طرف بالکل ٹھیک ہے، جس کا ریاکشن ہماری بھیجی ہوئی آیات پر، جس کا ریاکشن ہماری بھیجی ہوئی مصیبتوں پر، جس کا ریاکشن ہماری بھیجی ہوئی نعمتوں پر، جس کا ریاکشن ہماری بھیجی ہوئی رحمتوں پر، برکتوں پر ویسا ہی ہے کہ جیسا ہم نے اس سے تقاضا کیا ہے۔ کیا قرآن نے کے کہا؟ قرآن نے کہا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی صاف سی آیت اور بڑی مشہور و معروف آیت۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ، ان کے لیے فبشر الصابرین الذین، کہ ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے اور کیسی خوشخبری ہے؟ ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو مصیبت ان پر آتی ہے، اس مصیبت کے وقت دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لیتے ہیں، تمہارا مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیتے ہیں، کبھی تم سے اولاد لے لیتے ہیں، کبھی تم سے مال لے لیتے ہیں، لیکن تمہارا امتحان ہم لیتے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے اولاد کا بچھڑ جانا، ماں باپ کا بچھڑ جانا، کسی کا مرحوم ہو جانا، کسی کا انتقال ہو جانا گھر والوں کے لیے یقیناً مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اس مصیبت کے وقت تمہارا ریاکشن کیسا ہے۔ تو اب پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا ریاکشن اگر یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، تمہارا ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم پر کیسی مصیبت آ گئی، بلکہ یہ کہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم یہ کہو کہ ہم تو وہیں سے آئے ہیں، ہمیں وہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو اب جو وہیں سے آیا ہے اور وہیں پلٹ کر جا رہا ہے، لیکن ہماری دسترس میں نہیں ہے، مجلس ایصال ہے نا، ہماری دسترس میں نہیں ہے کہ اگر اب ہمیں کچھ پہنچانا ہے، اگر اب ہمیں کوئی بات پہنچانی ہے تو اس تک کیسے پہنچائی جائے۔ جب تک وہ ہمارے ساتھ تھا، جب تک وہ ہمارے درمیان تھا، تو یقیناً ہماری بڑی آسانی تھی کہ ہم نے ٹیلی فون کیا، یا ہم نے خط لکھ دیا، ہم نے ای میل کر دیا، ہم نے واٹس ایپ کر دیا، ہم نے میسج کر دیا، تو بڑی آسانی تھی، ہم اپنی بات پہنچا سکتے تھے۔ لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہم نے اس کو وہاں پر بلند کر لیا ہے، وہاں بلند کر لیا ہے۔ تو اب دیکھیے جو ایصال ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو دو معنی ہیں ایصال کے۔ ایک معنی تو ایصال کا یہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بھائی ایصال، ہم کہہ رہے ہیں ایصال کیا ہے؟ ایصال ہے پہنچانا، کسی کو پہنچانا۔ دو معنی ہے، ایک معنی ہے پہنچانا اور ایک ہے پہنچوانا۔ پہنچانا کیا ہے؟ پہنچانا یہ ہے کہ مجھے مثلا کوئی ایک چیز ہے، کوئی تحفہ ہے جو اپنے دوست تک پہنچانا ہے۔ میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ تحفہ اپنے دوست تک پہنچا دیا۔ میں اس کے گھر گیا، میں نے دخل الباب کیا، میرا دوست باہر آیا، میں نے اس کے ہاتھ میں وہ تحفہ پہنچا دیا۔ اسی کے ساتھ کیا کیا؟ اسی کے ساتھ میں نے اگر پہنچوانا ہے یعنی کہ ایصال کرنا ہے، پہنچوانا کب ہوگا؟ بھائی پہنچا میں اس وقت دوں گا جب مجھے راستہ معلوم ہوگا، اور جب مجھے راستہ نہیں معلوم ہوگا تو میں پہنچاؤں گا نہیں بلکہ پہنچواؤں گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ راستہ کیا ہے۔ تو اب میرے عزیزوں یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب پہنچانا ہے تو خود پہنچانا ہے، لیکن جب پہنچوانا ہے تو کسی کے ذریعے پہنچوانا۔ مثلا مجھے اگر راستہ نہیں معلوم اپنے دوست کے گھر کا، تو میں نے کسی ایسے دوست کا انتخاب کیا کہ جو راستہ جانتا ہے، جو اس کے گھر کا پتہ جانتا ہے، تو ایسے میں نے وہ تحفہ اس دوست کو دے دیا اور اس نے آگے پہنچا دیا۔ یعنی کہ تھرڈ پرسن کا بیچ میں ہونا، کسی تھرڈ پارٹی کا بیچ میں ہونا بہت ضروری ہے پہنچوانے کے لیے، کہ جو ایصال کرے، جو پہنچوائے۔ تو اب میں یہ کہوں کہ یہاں پر تو میری قدرت ہے کہ میں پہنچا سکتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کوئی قدرت ہے اور اللہ نے کس کو منتخب کیا ہے، اللہ نے کس کا انتخاب کیا ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والوں کو تو میں بآسانی پہنچا سکتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے کسی ایسے کا انتخاب کیا ہوگا کہ جس کے ذریعے میں وہاں جانے والوں تک بھی اپنی فاتحہ پہنچا سکتا ہوں، اپنے تحفے پہنچا سکتا ہوں۔ تو اب پروردگار عالم نے یہ کہا کہ تم خسارے میں اس لیے ہو چونکہ تم صبر کرنے والوں کا ہاتھ نہیں تھام رہے، چونکہ تم عمل صالح کرنے والوں کا دامن نہیں تھام رہے۔ تو پروردگار عالم یہ صبر کرنے والا کون ہے؟ یہ عمل صالح کرنے والے کون ہیں؟ یقیناً یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بلند کیا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک اللہ کے ہاتھ کو فوقیت حاصل ہے۔
اللہ کے ہاتھ کو سب پر بلندی حاصل ہے، پروردگار عالم کے ہاتھ کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ تو پروردگار عالم بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں ایسا ہاتھ ڈھونڈنا ہے جو رسول دکھا کر جا چکے ہیں اور رسول بتا چکے ہیں، اگر تم اس کا ہاتھ تھام لو گے تو تمہارے لیے یہاں بھی آسانی ہو جائے گی، وہاں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اسی لیے اب جو کچھ ایصال کرنا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پروردگار پہنچا دے، بلکہ یہ کہتے ہیں بحق محمد و آل محمد پہنچا دے۔ اسی لیے چونکہ محمد و آل محمد کا اختیار دنیا پر بھی ہے، آخرت پر بھی ہے۔ درود پڑھ کے سب مل کر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا اختیار، محمد و آل محمد کا اختیار یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کہ میں، کسی نے کہا تھا نا رسول اللہ سے، قرآن نے کہا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے رسول یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ روح کیا ہے، تو آپ ان سے کہیے اے رسول آپ ان کو بتا دیجئے یہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے۔ اور ایسے میں امر کب نازل ہوگا؟ امر اس وقت نازل ہوگا کہ جب صاحب امر چاہے گا۔ اب یہ مسئلہ علی نے حل کر دیا۔ علی نے کہا کہ میں وہ صاحب امر ہوں، اللہ نے مجھے ایسا صاحب امر بنایا ہے اور تمہاری روح کو اللہ نے امر بنایا ہے، جب تک میں علی نہ آ جاؤں اس وقت تک نہ کسی کے اندر روح آتی ہے، نہ کسی کی روح یہاں سے پرواز کر کے جاتی ہے۔ گویا کہ ملک الموت انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ امیر المومنین آئیں اور میں علی سے اجازت لے کر اور پھر اس کے بعد بلندی کی طرف جاؤں۔ معراج پر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسے میں دیکھا رسول خدا نے کہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ، اس کا کام کیا ہے؟ اس کے بہت سے ہاتھ ہیں۔ فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فرشتہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک درہم ہے، ایک درہم کی طرح سے کچھ، وہ اپنی ہتھیلی پر دیکھ رہا ہے۔ ایک بار اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ اے ملک تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو ملک نے ایک بار کہا کہ اللہ نے میرے سامنے، میں ملک الموت ہوں، اور اللہ نے میرے سامنے تمام دنیا ایک درہم کی شکل میں رکھ دیا ہے، میں جیسے جیسے درہم کو دیکھتا جاتا ہوں میرے سامنے یہ دنیا پوری ظاہر ہوتی جاتی ہے، پوری دنیا میرے سامنے اس طرح سے ہے جس طرح کسی کے سامنے درہم، اور مجھے کہا ہے کہ میں ہر ایک کی روح قبض کروں، لیکن پروردگار عالم کا یہ حکم ہے کہ میں تمام تر دنیا کے انسانوں کی روح کو قبض کروں سوائے دو۔ کہ رسول نے کہا دو کون؟ کہ اللہ کے رسول مجھے یہ حکم ہے کہ میں تمام انسانوں کے روح کو قبض کروں سوائے آپ کی اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی روح۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ دونوں ارواح اللہ اپنی مشیت سے قبض کرے گا۔ اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے حبیب سے، اور اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے ولی سے، جس کو اللہ نے صاحب امر بنایا ہے۔ کسی نے کہا علی ابن ابی طالب سے، مولا فرمائیے کہ یہ موت کا معنی کیا ہے؟ یہ موت کا معنی کیا ہے؟ ویسے میں علی نے کہا کہ تم نے بالکل صحیح شخص سے، تم نے بالکل صحیح شخص سے موت کے بارے میں سوال کیا۔ میرے سننے والوں، موت کے بارے میں سوال کیا۔ یقیناً علی کے سوا کون جانتا ہوگا کہ جس کے سامنے اگر دشمن تلوار لے کر آ جائے تو علی خود کہیں کہ تیری تلوار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ میں وہ علی ہوں کہ جس کی جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کہ جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، کہ جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، کہ جس کو علی سجدہ کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہی تو سمجھنا ہے نا کہ آخر کیا اور کس طرح سے پروردگار چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ کر جائیں۔ دیکھیں جب قربانی ہوتی ہے تو قربانی کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے قربانی کا کہ 4 رگیں ذبیحے کی 4 رگوں کو کاٹا جائے، 4 رگیں، تو اس کے بعد ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ حلال پر ہی ہو تو کیوں نہ انسان اپنی یہ 4 رگیں کاٹے، اپنی یہ 4 رگیں کاٹے۔ ایک کیا ہے؟ تقریر کا پہلا جملہ، ایک ہے رگ بخل، ایک ہے رگ شہوت، ایک ہے رگ بزدلی، اور ایک ہے رگ جہل۔ جب وہ رگ بخل کو کاٹ دے گا تو وہ سخی ہو جائے گا، جب وہ رگ شہوت کو کاٹ دے گا تو وہ متقی پرہیزگار ہو جائے گا، جب وہ رگ جہل کو کاٹ دے گا تو وہ عالم ہو جائے گا، علم پسند ہو جائے گا، طالب علم ہو جائے گا،
اور جب وہ رگے بزدلی کو کاٹ دے گا تو وہ شجاع ہو جائے گا۔ یہی پروردگار عالم کہہ رہا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم جاہل پلٹ کر آؤ، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بزدل پلٹ کر آؤ، میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس علم ساتھ لے کر آؤ، میرے پاس تم طلب علم لے کر آؤ، میرے پاس تم سخی بن کر آؤ۔ میں نے تمہیں جتنا دیا ہے اس کو میرے انسانوں میں، اس کو میرے ہی بندوں میں بانٹ کر۔ میرے عزیزوں، بہت ضروری ہے کہ سمجھیں کہ آخر تقاضا محبت الہی کیا ہے، تقاضا پروردگار عالم کیا ہے۔ اپنے نفس کے ذریعے کس طرح کہ تمہارا نفس جو کہہ رہا ہے اس کے برعکس کرو۔ تمہارا نفس جو کہہ رہا ہے جتنا زمان تم جمع کر رہے ہو کتنی جمع ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہاں سے انشاءاللہ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار جلد از جلد ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ کا شرف نصیب فرمائے۔ جب ہم جاتے ہیں زیارات پہ تو ہماری فلائٹ ہوتی ہے کنیکٹڈ، مثلا کہ اگر ہم وایا دبئی جا رہے ہیں تو پہلے کراچی سے دبئی جائیے گا، پھر دبئی سے آگے انشاءاللہ نجف یا بغداد یا پھر دوحہ سے، تو وہاں پر آپ کا کچھ سٹے ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا یا 6 گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے۔ اس سٹے کے درمیان آپ کے پاس کچھ سامان ہوتا ہے جو آپ کا ہینڈ کیری کہلاتا ہے، وہ سامان آپ کو دے دیا جاتا ہے اور وہ سامان کہا جاتا ہے کہ یہ سامان آپ کے ساتھ 2 گھنٹے رہے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے میرا سارا سامان دے دیا جائے تو سارا سامان نہیں دیا جائے گا، چونکہ وہ سارا سامان آپ نے وہاں کے لیے رکھا ہے جو آپ کی منزل آخر ہے، جو آپ کو عراق پہنچ کے ملے گا، جو آپ کو بغداد، جو آپ کو نجف پہنچ کے ملے گا، سارا سامان وہاں کے لیے ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ دنیا بالکل ایک ٹرانزٹ کی طرح سے تو ہے کہ انسان یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے سارا سامان یہاں مل جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا ٹرانزٹ کی طرح سے ہے، یہاں پر آپ کو کچھ عرصے رکنا ہے، جتنا سامان جمع کر رہے ہو سب اگلی دنیا میں کام آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سب وہاں جا کر کام آئے گا جتنا انسان جمع کر رہا۔ جا رہے ہیں، امیر المومنین گزر رہے ہیں اور علی کے ساتھ، علی کے بڑے محبت کرنے والے صحابی جناب کمیل، وہ کیسے میں ایک بار علی کہاں پہنچے؟ علی ایک قبرستان کے دروازے پر پہنچے اور کہا السلام علیکم علی اہل القبور، اے اہل قبور تم پر میرا سلام۔ یہ کہہ کر ایک بار علی نے کہا کہ علی نے 3 جملے علی نے کہے، 3 جملے علی نے کہا کہ فَأَمَّا الْأَزْوَاجُ نُكِحَتْ فَأَمَّا الْمِيرَاثُ قُسِمَتْ فَأَمَّا الدِّيَارُ سُكِنَتْ، کہ تمہارے جو گھر تھے وہاں پر اب کوئی اور سکون پذیر ہو چکا ہے، تمہارے جو زوج تھے اب وہ کسی اور کے نکاح میں ہیں، تمہارے جو میراث تھی وہ تو اب تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک بار علی نے کہہ کے کہا کہ ہاذا خبر ہاؤنا وما خبر عندکم، یہ تو یہاں کی خبر ہے، یہ بتاؤ کہ وہاں کی کیا خبر ہے۔ بار کمیل نے علی کو دیکھا اور کہا یا علی آپ نے سوال کیا ہے تو یقیناً وہاں سے جواب بھی آیا ہوگا۔ علی نے کہا بے شک کمیل، اگر تمہارے کانوں سے یہ پردے ہٹ جائیں تو تم سنو کہ وہاں سے یہ جواب آ رہا ہے یا علی القبر دار الغرباء القبر دار الوحشاء القبر دار الدود، ہے علی یہ قبر تنہائی کا گھر ہے، یہ قبر غربت کا گھر ہے، یہ قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ بات یہ سن کے کمیل رونے لگے اور روتے ہوئے کمیل سے ایک بار علی نے کہا کمیل تم پریشان نہ ہو، تم فکر نہ کرو کمیل، اس بات کا خوف اس کو ہونا چاہیے جو مجھ علی کی محبت کے بغیر قبر میں جا رہا ہے، جو میری محبت کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے۔ بس میرے عزیزوں، آپ کی زحمت ہے تمام، جو میری محبت کے ساتھ اس قبر میں جا رہا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ میرے عزیز، ہم نے تو نہیں دیکھا نا کہ کسی کی قبر کھلی اور قبر کھلتے ہی وہاں پر گلدستہ رکھا ہوا ہے، قبر کھلتے ہی وہاں پر آگ ہے۔ یہ قبر پکار کے کہتا ہی ہے کہ میں تو خالی ہوں، میں تو خالی مکان ہوں، میرے پاس جو کچھ خود لے کر آؤ گے وہ میرے اندر موجود ہے، وہ میرے پاس ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس قبر میں جب جائیں تو اپنے ساتھ کچھ اشک ازا لے جائیں، وہ آنسو لے جائیں کہ جن آنسوؤں کی کسی ماں کو بہت ضرورت ہے، وہ آنسو لے جائیں میرے عزیزوں کہ جن آنسوؤں کو ایک ماں نے دعا کری ہے، کیوں نہ اپنے ساتھ ہم وہ محبت لے جائیں
کہ جس کی محبت پہ ہماری زندگی گزر جاتی ہے میرے عزیزوں، کیوں نہ اپنے ساتھ ہم وہ داغ ماتم لے جائیں کہ جو ایک ماں کی دعا ہے۔ بس میرے عزیزوں، کون ماں کہ جو بار رسول اپنے اوپر ہونے والے مظالم پہ اتنا گریا کرتی تھی کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یا علی، آپ سیدہ سے کہیے یا ایک وقت صبح رویا کیجیے یا رات کو گریا کیا کیجیے، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، ہماری نیند خلل پڑتا ہے میرے عزیزوں۔ ایک بار سنیں گے عزیزوں، کیا مرثیہ ہے شہزادی کا، اللہ کیا مرثیہ ہے شہزادی کا۔ 3 بیٹیاں ایسی ہیں نا جنہوں نے اپنے بابا کے بعد بہت پریشانیاں سنی، جنہوں نے اپنے بابا کے بعد بہت مصیبتیں سنی، اور ان بیٹیوں نے یہ مرثیہ کیا۔ کیا مرثیہ ہے؟ ایک بیٹی حسین کی ہے، ایک بیٹی رسول اللہ کی ہے۔ جب تک رسول کی بیٹی زندہ رہی یہی کہتی تھی، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے کہ بابا میں بیان نہیں کر سکتی، بابا آپ کے بعد وہ مصائب ٹوٹے کہ اگر یہ روشن دنوں پر پڑتے تو زہرا ضعیف، تو یہ روشن دن تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، بابا آپ کے بعد زہرا ضعیف ہو گئی۔ یہ مرثیہ ایک بچی سکینہ کا ہے جو زندان میں یہ کہتی جاتی تھی، بابا آپ کے بعد سکینہ پر وہ مصیبتیں ڈھلی ہیں کہ سکینہ 4 برس میں ہی ضعیف ہو گئی، سکینہ کے بال سفید ہو گئے۔ بس میرے عزیزوں سنیں گے، ایک بار علی نے دیکھا کہ زہرا روزانہ گھر کا کچھ کام کرتی ہیں، اور کام کرنے کے بعد جب فارغ ہو جاتی ہیں بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں فاطمہ زہرا، تو زہرا بابا کو گریہ کرنا شروع کرتی ہیں۔ آج علی نے کیا دیکھا، علی گھر میں آئے، علی نے ایک بار دیکھا کہ زہرا گریہ کرتی جاتی ہیں اور گھر کا کام کرنے میں جلدی کرتی ہیں، جلدی جلدی گھر کا کام نپٹاتی ہیں۔ علی نے ایک بار کہا، زہرا کیا بات ہے، آج آپ کے چہرے پر کچھ اطمینان ہے، زہرا آج کیا بات ہے؟ ایک بار کہا، یا علی میرے بچے حسن حسین کہاں ہیں؟ حسن حسین کو بلایا، کہا جاؤ بچوں نانا کی خدمت میں جاؤ، نانا کی قبر پہ چلے جاؤ۔ بچے ایک بار نانا کی قبر پہ چلے گئے، حسنین نانا کی قبر پہ چلے گئے، کہا یا علی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار حجرے میں علی کے ساتھ گئیں، علی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا، یا علی بس زہرا کا وقت آخر قریب آ گیا، اے علی بس زہرا کا وقت آخر قریب آ چکا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کو وصیتیں کروں۔ علی نے ایک بار ہاتھوں کو جوڑ لیا، زہرا یہ کیسا پیغام غم آپ سنا رہی ہیں؟ کہا یا علی جب میں رات کو سو رہی تھی تو بابا میرے خواب میں آئے تھے، بابا کہہ رہے تھے زہرا دنیا نے تمہیں بہت پریشان کر لیا، اے زہرا آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ بس میرے عزیزوں ایک بار علی سے وصیتیں کریں، یا علی میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے بچوں کا دھیان رکھیے گا۔ ایک بار کہا یا علی اگر زہرا سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے گا۔ علی نے جواب دیا تھا نا کہ اے بنت رسول آپ اور خطا ہمکنار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے 2 الگ الگ باتیں ہیں، آپ تو سیدہ طاہرہ ہیں۔ ہاں ایک بار میرے عزیزوں زہرا نے وصیتیں کریں اور کہا ایک بار ام سلمہ سے کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک حجرے سے تسبیح کی آواز آتی رہے اس وقت تک تو سمجھ جانا کہ تمہاری شہزادی دنیا میں ہے، جب آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میری روح پرواز کر چکی۔ بس میرے عزیزوں ایک بار حجرہ بند ہوا، علی صحن خانہ میں ہیں، بچے نانا کی قبر پہ ہیں کہ ایسے میں ایک بار آواز بلند ہوئی، تسبیح کی آواز بلند ہوتی جاتی تھی، ام سلمہ روتی جاتی ہیں، گریہ کرتی جاتی ہیں۔ ایک بار تسبیح کی آواز بند ہونی تھی کہ آواز کے بند ہوتے ہی ام سلمہ بلند ہوئی کہ میں حجرہ کھول کے زہرا کے پاس جاؤں، اس لیے کہ شہزادی کی آواز نہیں آتی۔ ابھی ام سلمہ اٹھی کہ گھر کا دروازہ کھلا، گھر کا دروازہ کھلنا تھا کہ ایک بار حسن حسین داخل ہوئے، کہا نانی ام سلمہ ہماری ماں کہاں ہے، ہماری ماں زہرا کہاں ہے؟ ایسے میں ایک بار کہا بچوں پہلے کچھ کھا لو، بچوں نے کہا ماں کے بغیر کچھ نہیں کھاتے۔ ایک بار کہا
بچوں پوشاک بدل لو. کہا اماں کے بغیر پوشاک نہیں بدلتے. ام سلمہ نے کہا بچوں تمہاری ماں اس حجرے میں ہے ارے جو اپنے خالق سے جا ملی. بس ایک بار حسن حسین آگے بڑھے. آگے بڑھ کر میرے عزیزوں حسن حسین ماں سے لپٹ گئے. علی نے تجہیز و تکفین کی. ایک بار زہرا کو کفن پہنایا گیا لیکن یاد ہے نا کہ جب غسل دے رہی تھی علی تو ایک بار غسل لیتے میں علی نے چاہا کہ زہرا کا ہاتھ پہلو سے ہٹ جائے. پہلو شگستہ سے زہرا کا ہاتھ نہ ہٹا بلکہ زہرا نے یہی کہا کہ یا علی مجھے اسی حالت میں بابا کے سامنے پیش ہونے دیجئے. بس ایک بار جنازہ تیار ہوا اور ایک بار کہا آؤ زینب علی آؤ زینب عالیہ اپنی ماں کو رخصت کرو. آؤ ام کلثوم اپنی ماں کو رخصت کرو. آؤ حسن ماں کو رخصت کرو. ایسے میں ایک بار بچے آگے بڑھے. فضا نے دیکھا حسین دور کھڑے ہوئے تھے. حسین آگے نہیں آ رہے تھے. ایک بار پکار کے کہا حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہ کیجئے گا, کیا اماں کو رخصت نہ کریے گا. ایک بار حسین نے معصوم نگاہیں بلند کر کے کہا ارے میں اس وقت تک نہ آؤں گا کہ جب تک مجھے اماں خود نہ بلائیں گی. ایسے میں میرے عزیزوں آخری جملہ ایک بار حسین کو حسین نے دیکھا کہ بندے کفن ٹوٹنا شروع ہوئے. زہرا کے ہاتھ برآمد ہوئے. آؤ میرے لال حسین میرے پاس آ جاؤ تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے. حسین لپٹ کے ماں کے سینے سے لگ گئے. لیکن ہاں علی کو ایک بار فرشتوں نے کہا یا علی حسین کو ماں کے سینے سے جدا کیجئے. ارے عرش پر قیامت ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ زہرا نے وعدہ لیا ہوگا نا. ارے حسین جب تم نے بلایا تو ماں لوٹ کر چلی آئی. اب تم وعدہ کرو جب میں بلاؤں گی تو تم میری خاطر جواب دو گے. ارے کب آؤں گی وہ عصر عاشور وہ سربریدہ لاشا ایک بی بی شیعہ برقعے میں لاشے کا طواف کرتی ہے. اے میرے حسین ماں آئی ہے آواز دو میرے حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ لَمْ يَنقَلِبُ مُنقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا مرحومین کی قبر کو انوار پنجتن سے منور فرما. مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا پروردگار مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اس بیماری سے اس وبا سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرما. جو بیمار ہے شفاء کاملہ عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید اقبال حسین رضوی ابن سید رحال حسین رضوی سیدہ مسعودہ بیگم بنت سید حسن عباس آبدی اور اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہداء ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے حدیہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.